عصر کا وقت تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کمرے میں آرام فرما رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زوجہ عصمت الدین خاتون محل کے صحن میں کنیزوں کے ساتھ تلوار بازی کی مشق کر رہی تھی۔ محل میں خوشی کا سماں تھا۔ محل کے باہر ایک چھوٹا سا بازار تھا۔ لوگ خرید و فروخت کر رہے تھے اور ہر طرف ہجوم ہی ہجوم تھا، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت بڑا علاقہ فتح کیا، جس کے بعد سلطان نے چند دنوں کے بعد محل میں جشن کا انتظام کیا اور اپنے سپاہیوں کو انعام دینے کی تقریب رکھی، کیونکہ یہ سلطان کا یقین تھا کہ جو سپاہی سلطان کے ایک حکم پر اپنی بیوی بچوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی جان کی بازی تک لگا دیتے ہیں تو ان کو نہ صرف آخرت میں بلکہ اس دنیا میں بھی انعام و کرام سے نوازا جائے، تاکہ ان کے حوصلے بلند ہوں اور ان کی آنے والی نسلیں ان کو دیکھ کر شہادت کی خاطر کافروں سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ابھی اپنے بستر پر لیٹے ہی ہوئے تھے، لیکن آپ کی آنکھ کھلی تھی کہ اچانک ایک سپاہی نے اندر آ کر خبر دی۔ حضور، ملکہ اپنی کنیزوں کے ساتھ تلوار بازی کی مشق کر رہی تھی کہ اچانک ملکہ نے تلوار ہوا میں لہرائی تو تلوار ملکہ کے ہاتھ سے گر گئی اور آپ کے بازو جیسے ہی آپ نے اوپر پھیلائے وہیں پر رک گئے اور ابھی تک وہ بازو حرکت نہیں کر رہے۔ کنیزوں نے پوری کوشش کی، لیکن درد کی وجہ سے ملکہ ابھی تک تڑپ رہی ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کنیزیں ملکہ کو شفا خانے میں لے گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں پہنچ گیا۔ شاہی حکیم نے پوری کوشش کی کہ ملکہ صحت یاب ہو جائے، لیکن پوری کوشش کرنے کے باوجود ملکہ صحت یاب نہ ہو سکی۔ سلطان بہت پریشان ہو گیا اور ملکہ کو درد کی شدت سے تڑپتا دیکھ کر سلطان بھی تڑپ گیا تھا، کیونکہ وہ ملکہ صرف آپ کی ایک خاتون نہیں تھی بلکہ آپ کی ہر مشکل میں سہارا تھی۔ یہاں آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے بارے میں بتاتے چلے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زوجہ کا نام عصمت الدین خاتون تھا۔ عصمت الدین خاتون کی گود سے 3 فرزند پیدا ہوئے۔ پہلا بیٹا الفضل بن صلاح الدین، دوسرا العزیز عثمان اور تیسرا الظاہر غازی تھا۔ تینوں بیٹے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح بہادر اور عقل مند تھے۔ الغرض سلطان نے شاہی حکیم کو اپنے کمرے میں بلایا اور اس سے کہا کہ اب ملکہ کا علاج کیسے ممکن ہوگا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں۔ شاہی حکیم نے کہا، حضور، میں نے اپنی پوری کوشش کر لی، لیکن شاید ملکہ کے پٹھوں میں خون کا بہاؤ رک گیا ہے، جس کی وجہ سے ملکہ کے پٹھے حرکت نہیں کر رہے۔ سلطان نے کہا، اب ایسا کیا کرے کہ ملکہ صحت یاب ہو جائے؟ تو شاہی حکیم نے کہا، حضور، میری نظر میں اب ایک ہی علاج ہے کہ کوئی ماہر بندہ ملکہ کے جسم کی خاص تیل سے مالش کرے، جو کہ ایک خاص جڑی بوٹیوں سے بنتا ہے، جس سے ملکہ صحت یاب ہو سکتی ہے، کیونکہ اس تیل میں اتنی حرارت ہوتی ہے کہ وہ خون کو بآسانی گرم کر دے گا، لیکن مالش کرنے کے لیے کسی ماہر بندے کی ضرورت ہوگی۔ سلطان نے کہا، حکیم محترم، یہ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ آپ کا مطلب یہ ہے کہ ملکہ کی کوئی مرد مالش کرے گا؟ تم اپنے الفاظ سوچ سمجھ کے استعمال کیا کرو۔ شاہی حکیم نے سر جھکاتے ہوئے کہا، حضور، یہ سب ملکہ کی صحت یابی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ سلطان نے کہا کہ میں یہ بھی گوارا نہیں کر سکتا کہ میری زوجہ کے ننگے جسم کو کوئی نامحرم چھوئے، میں یہ بھی کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن جب دوبارہ سلطان نے ملکہ کی حالت دیکھی تو سلطان نے یہ فیصلہ کیا کہ شاہی حکیم کی بات مانی جائے اور ملکہ کا علاج کیا جائے۔ اب سلطان نے شاہی حکیم کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہا، بتاؤ وہ کون آدمی ہے جو ملکہ کا علاج کرے گا؟ شاہی حکیم نے کہا، حضور، وہ آدمی مشرقی پہاڑوں میں رہتا ہے، اس کی رہائش گاہ ایک جھونپڑی میں ہے، میں اپنا ایک سپاہی بھیج کر اس کو ابھی یہاں بلوا لیتا ہوں، لیکن پریشانی کی بات یہ ہے کہ وہ نہ صرف مرد ہے بلکہ غیر مسلم بھی ہے۔ یہ سن کر پھر سے سلطان تڑپ اٹھا اور کہا، اب کیا میں اتنا مجبور ہوں کہ میں ایک غیر مسلم سے ملکہ کے جسم کو مالش کروا کر علاج کرواؤں؟ شاہی حکیم نے کہا، حضور، علاج تو سنت ہے، اس لیے ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ مرد ہے یا عورت، مسلم ہے یا غیر مسلم۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو کوئی اور راستہ نہ دکھا
تو آپ نے اجازت دے دی، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہی حکیم کو کہا کہ یہ راز محل سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ شاہی حکیم نے بھی وعدہ کیا کہ حضور اس محل کی دروازوں تک ہی یہ بات محدود رہے گی۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ جا کر ملکہ کو کمرے میں برہنہ کر کے واپس آ جاؤ۔ سلطان نے پہلے ہی ملکہ کو بتا دیا کہ اس درد سے چھٹکارا پانے کے لیے تمہارے جسم پر ایک غیر مسلم مرد مالش کرے گا۔ یہ سب سن کر ملکہ بھی تڑپ گئی اور ملکہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، لیکن سلطان کے حکم کو ٹال بھی نہیں سکی۔ کنیزوں نے ایسا ہی کیا۔ اب تھوڑی ہی دیر میں شاہی حکیم اس نوجوان کو لے کر آیا، جس کا سر سے پاؤں تک چہرہ ڈھانپا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی جس میں سرخ رنگ کا تیل تھا۔ جب سلطان نے حکیم کی عقل مندی کو دیکھا کہ اس نے مالشی کا منہ چھپا دیا تاکہ وہ ملکہ کو برہنہ حالت میں نہ دیکھ سکے، لیکن پھر بھی سلطان کے دل میں بہت غصہ آ رہا تھا۔ اب ایک غیر مسلم مرد ملکہ کو چھو کر اس کا علاج کرے گا۔ دوستو، وہ تو سلطان صلاح الدین ایوبی تھا، لیکن سلطان کی جگہ کوئی عام انسان بھی ہوتا اور اپنی بیوی کے جسم کو جب غیر مرد کے چھونے کے بارے میں سنتا تو وہ بھی تڑپ کر رہ جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی کو کون ٹال سکتا تھا۔ اب حکیم نے سلطان سے اجازت چاہی کہ آپ اجازت دیں تاکہ میں اس نوجوان کو اندر ملکہ کا علاج کرنے کے لیے بھیج سکوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مجبوری میں اجازت دے دی۔ جیسے ہی وہ مالشی جس نے اپنا چہرہ مکمل طور پر ڈھانپا ہوا تھا اندر گیا، جیسے ہی وہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو ملکہ نے جیسے ہی اس آدمی کو دیکھا اور خود کو دیکھا کہ میں برہنہ حالت میں ہوں، اور مالشی نوجوان ملکہ کے قریب آتا گیا۔ ملکہ کے جسم سے پسینہ پھوٹنے لگا، ملکہ پر لرزہ طاری ہو گیا اور غیر مرد کے چھونے کے خوف سے ملکہ تھر تھر کانپنے لگی، اور اتنے میں ملکہ کا خون کھولنے لگا، جس کی وجہ سے ملکہ کے پورے جسم میں خون کی حرکت تیز ہوگی اور دل کی دھڑکن تیز ہوگی، اور چند ہی لمحوں میں ملکہ نے انہی ہاتھوں سے جو پہلے جہاں اکڑ گئے تھے انہی ہاتھوں سے اپنے جسم کو چھپا لیا۔ تو اتنے میں اس مالشی نے محسوس کر لیا کہ اب تو ملکہ صحت یاب ہو گئی ہے۔ اس نے ملکہ کو کہا کہ اب مالش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم اپنے جسم کو ڈھانپ لو، میں باہر جا رہا ہوں۔ جیسے ہی وہ شاہی حکیم باہر نکلا، ادھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سوچ رہا تھا کہ میں اس شاہی حکیم کو باہر آتے ہی قتل کر دوں گا تاکہ یہ راز یہیں پر دفن ہو جائے۔ جیسے ہی سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس حکیم کو گرفتار کر لو تو اتنے میں شاہی حکیم بولا، حضور چند لمحوں کے لیے آپ رک جائیں۔ اس کے بعد جیسے ہی حکیم نے اس مالشی کے منہ سے نقاب اتارا تو دیکھ کر سلطان بڑا حیران پریشان ہو گیا، کیونکہ اس نقاب کے پیچھے کوئی مرد نہیں بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی اپنی کنیز تھی۔ یہ دیکھ کر سلطان بڑا حیران ہو گیا کہ یہ حکیم نے کیا طریقہ کھیلا۔ اتنے میں حکیم بولا، حضور کیا صرف ملکہ آپ کی عزت ہے، بلکہ ملکہ تو پورے مصر سلطنت کی عزت ہے۔ کیا ہم کسی کافر کو ملکہ کے جسم کو چھونے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ میں نے تو یہ منصوبہ صرف اس لیے منصوبہ بنایا تھا تاکہ ایک غیر مرد غیر مسلم کی ملکہ کے برہنہ جسم کو چھونے کی وحشت سے ملکہ کا جسم کانپنے لگے، ملکہ کا خون تیزی سے دوڑنے لگے گا اور گرم ہو کر ملکہ کے پٹھوں میں خون کا بہاؤ جاری ہو جائے گا، جس سے ملکہ صحت یاب ہوگی۔ اور میرا یہ منصوبہ بھی کامیاب رہا۔ میں نے یہ سب آپ کو اس لیے آپ کو نہیں بتایا تھا کہ میں ایسا کرنے والا ہوں، کیونکہ بے شک آپ کی یہ خبر ملکہ تک پہنچ جاتی اور میرا علاج ناکام رہتا۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب اپنے شاہی حکیم کے عقل مندی کو دیکھا تو شاہی حکیم سے بڑا خوش ہوا اور اسے انعام و کرام سے نواز دیا اور کہا، جب تک آپ جیسے طبیب میری سلطنت میں زندہ ہیں ہماری عورتوں کو غیر مسلم طبیب چھو بھی نہیں سکتے۔ دوستو، ایک شاہی حکیم کی عقل مندی نے بغیر ملکہ کو چھوئے اس کا علاج کر دیا اور سلطان کی عزت کو محفوظ کر لیا۔ دوستو، یہ سبق نہ صرف اس وقت کے لیے تھا بلکہ آنے والے وقت میں لوگوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ انسان اگر اپنی عقل کو استعمال کرے تو بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے
کہ انسان اپنی عقل کو کن کاموں میں استعمال کرے، انسان کس وقت اپنے اندر کی چھپی صلاحیتوں کو ڈھونڈے۔